الذي جعل الإنسان أستاذ الملائكة والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله ونور الذي أنزلنا. صدق الله المولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شان حضرت امیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب سلطان الاسفیاء امام الاتقیاء سردار بودر مولائے قمبر زوج بطول حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم زینوا مجالسکم بذکر علی جن. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم. اما بعد، سامعین گرامی السلام علیکم. جس جوش خروش سے آپ نعرہ حیدری کا جواب دیتے ہیں نا، سلام کا جواب دینا واجب ہے آپ پہ. آپ کی آواز ہم تک نہیں آئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک گزارش، ایک سفارش. ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور ہمیں ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے، اس لیے ہم بہت مختصر بیان کر کے گزریں گے. لیکن ایک سفارش، ایک گزارش، شور نہ کیجیے. ابھی بہت شور کر رہے تھے آپ لوگ. ابھی جیسے خاموش ہو رہے تھے، خاموش ہو جائیے. صدیوں کے انتظار کا کیسا صلہ دیا. سن رہے ہیں آپ؟ صدیوں کے انتظار کا کیسا صلہ دیا. دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا. 13 رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر. 13 رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر. قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا. قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا. اور یہ شعر تمہیدی تھا. اب جو کلام پیش کر رہا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا. در گزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. اپنی طبیعت کو آپ لوگوں نے تقریریں خوب سنی. تقریروں میں کیا ہوتا ہے بہت اچھے سے جانتا ہوں. سوائے ہنسی مذاق، ہنسی ٹھٹولی، ڈائلاگ بازی، تانا کشی، یہ اچھا اور وہ برا، وہ والا غلط ہے، یہ والا صحیح ہے، اس مزاج کے ہم انسان نہیں ہیں. لہٰذا بہت توجہ سے بات سنیے گا اور بہت سنجیدگی سے بات کہہ کے گزرنے کا قائل. اس لیے کوئی ڈائلاگ بازی نہیں ہوگی. درگزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. درگزر یعنی معاف کر دینا، کرم فرمانا آپ کی فطرت میں ہے. جوہر میں ہے یعنی فطرت میں ہے. سنیے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. درگزر کی خو طبیعت، خو یعنی عادت، درگزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں ہے. ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے. اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کے بارے میں درگزر کی خو طبیعت کرم جوہر میں ہے. ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے. اب مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین بھی، مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین بھی، اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے. بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے. حضرت زہرا کا شوہر ہونا یہ بھی ایک فضیلت ہے. حضرت حیدر کرار کی زوجہ ہونا یہ بھی ایک شان کی بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے شان کے باعث ہیں. درگزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں ہے.
ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے مرتضی مولود کعبہ والد صدقین بھی اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے اور اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج تک آپ نے جو سنا کہاں پہنچے, کس کی بات ہو رہی ہے. اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر, نانے جبی پہ بس گزارا علی کا ہے, نانے جبی پہ بس گزارا علی کا ہے. اور خان شاہی, یہ دسترخوان لگتا ہے شہنشاہوں کا, یہ شہنشاہوں کے دسترخوان میں وہ بات نہیں کہ خان شاہی کے متاعب میں نہیں وہ التزاز, وہ لذت بادشاہوں کے دسترخوان میں کبھی نہیں ہو سکتی. کیسی لذت؟ خان شاہی کے متاعب میں نہیں وہ التزاز, جو مزہ نانے جوی کا حیدری لنگر میں ہے, جو مزہ نانے جوی کا حیدری لنگر میں ہے. اور علم و حکمت کا سمندر سمجھے آپ اس کے پاس ہے. اب سنیے تمہید اس کی, دولت دنیا امیر شام رکھتا ہے تو کیا, دولت دنیا امیر شام رکھتا ہے تو کیا, علم و حکمت کا سمندر قبضہ حیدر میں ہے, علم و حکمت کا سمندر قبضہ حیدر میں ہے. دیکھ کر روبے تخاطب بول اٹھا دربار شام, بی بی زینب کے حوالے سے شعر ہے کہ دیکھ کر روبے تخاطب بول اٹھا دربار شام, بنت حیدر ہو نہ ہو پیغمبری تیور میں ہے, بنت حیدر ہو نہ ہو پیغمبری تیور میں ہے. درود پاک پڑھ لیں. حافظ جی شانت سو کے ٹوٹے ہوئے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آج ہم اور آپ جس کے ذکر خیر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, اس کا ذکر کیوں ضروری ہے اور اس کا ذکر ہم کر کیوں رہے ہیں. اور ابھی آپ میں سے کوئی اگر موجود رہا ہو تو عصر اور مغرب کے درمیان ولادت کا ذکر ہو چکا ہے, تو اب ہم وہ جو کچھ بات بیان ہوئی اس کے علاوہ آگے دوسری بات کرتے ہیں. وہ جو ہو گئی وہ ایک چیپٹر کلوز, نئی بات, نیا بیان. اور بہت اختصار سے آپ لوگوں کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے, مجھے بھی لگ رہی ہے, میں جلدی سے نکلوں گا گزر کے. خطبے میں میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور خطبہ میں نے پڑھا. خطبے میں میں نے پڑھا الذی جعل الانسان استاذ الملائک, یہ تمام تر تعریف اس رب کردگار کی ہے. آپ سن رہے ہیں, تمام تر تعریف اللہ کی ہے جس نے انسان کو بنایا, پیدا کیا اور انسان کو ملائکہ کا استاد بنایا. یہ بات یاد رکھیے گا, آگے کام آئے گی آپ کے, ابھی آگے کام آئے گی, یاد رکھیں گے. اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور ملائکہ کا استاد بنایا. اور میں نے تلاوت کی قرآن کی ایک آیت کی, فآمنوا باللہ ونور الذی فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا, تو ایمان لاؤ اللہ پہ, اس کے رسول پہ اور اس نور پر جو نازل کیا گیا. ایمان لاؤ اللہ پہ, رسول پہ, اس کے رسول پہ اور اس نور پہ جو نازل کیا گیا. اور ایک حدیث پاک پڑھی, زینوا مجالسکم بذکر علی جن, کہ تم اپنی محفل کو علی کے ذکر سے سجایا کرو. مدینے والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ارشاد فرمایا کہ اپنی محفل میں تم مجھ پہ درود بھیجا کرو, وہی مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنی محفل کو علی کے ذکر سے سجایا کرو. کیوں سجایا کرو؟ کہ علی کا ذکر عبادت ہے. علی کا ذکر عبادت ہے, کسی اور کا ذکر عبادت ہو نہ ہو, علی کا ذکر عبادت ہے. اور یہ ایسی پاک اور ایسی مقدس ذات ہے کہ جس کا ذکر عبادت کیوں نہ بنے, کہ جس نے تربیت پائی آغوش رسالت میں. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات کعبہ میں پیدا ہوئے, کعبے میں پیدا ہوئے, اور اس پہ بحث کرتے ہیں کہ حضرت علی کعبے میں کیوں نہیں پیدا ہوئے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبے میں پیدا ہو کہ حضرت علی کی شان بڑھی؟
میں یہ کہتا ہوں کعبے میں علی پیدا ہوئی، اس سے کعبے کی عزت بڑھی۔ اچھا یہ ڈائیلاگ لگ رہا ہے نا آپ کو؟ میں نے کہا میں ڈائیلاگ نہیں مانتا، ڈائیلاگ نہیں ہے، سنیے۔ امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل 4 فقہ کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے سامنے خلافت کا ذکر ہو رہا تھا، لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ذکر کیا، حضرت عمر کی خلافت کا ذکر کیا، حضرت عثمان کی خلافت کا ذکر کیا، اور وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنے سر کو جھکائے، گھٹنے پہ سر رکھے، یعنی جیسے آپ اکڑو بیٹھتے ہیں گھٹنے کے بل، اکڑو بیٹھتے تو گھٹنے پہ اکڑو بیٹھے، گھٹنے پہ اپنا سر رکھے بیٹھے تھے۔ جب وہ لوگ خاموش ہو گئے تو امام احمد بن حنبل بول اٹھے کہ تم نے حضرت ابوبکر کی خلافت کا ذکر کیا، سبحان اللہ، تم نے حضرت عمر کی خلافت کا ذکر کیا، سبحان اللہ، تم نے حضرت عثمان کی خلافت کا ذکر کیا، بہت اچھا کیا۔ اب مجھ سے سنو کہ حضرت علی کی خلافت کے بارے میں، تو سنو میں کیا کہتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے ہیں کہ علی جب خلیفہ بنے، خلافت نے علی کی فضیلت نہیں بڑھائی، خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی، مگر یہ علی ہیں جنہوں نے خلیفہ بن کے خلافت میں 4 چاند لگائے۔ نہیں سمجھے؟ میں پھر سے سنیے، یعنی حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، بے شک ان کی شان بہت بڑی ہے، لیکن خلیفہ بننے کی وجہ سے ان کی ایک پہچان الگ بنی۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، ان کی پہچان تھی، خلیفہ بننے سے ان کی تھوڑی سی شان اور بڑھ گئی۔ حضرت عثمان خلیفہ بنے، پہلے سے بھی وہ داماد پیغمبر تھے، اور یوں بھی آپ کی تھوڑی بہت شان خلیفہ ہونے سے بڑھ گئی۔ لیکن کہتے ہیں کہ علی، حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو ان کی خلیفہ بننے سے ان کی کوئی شان نہیں بڑھی، بلکہ ان کے خلیفہ بننے سے خلافت میں علی نے خلافت کو 4 چاند لگا دیا۔ یہ علی ہیں، ہماری اور آپ کی شان فضیلت بیان ہو سکتی ہے، ان کی شان فضیلت بیان نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے فضیلتوں نے علی کو نہیں گھیر رکھا ہے، یہ علی ہے جنہوں نے فضیلتوں کو گھیر رکھا ہے۔ علی نے تم سے 4 چیز ہم نے کہا تھا بتانے کے لیے، یاد ہے تمہیں؟ جی 3 ہمیں یاد ہے، چوتھی کیا لگا؟ سنیے، ایک ذاکر تقریر کر رہے تھے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ضرورت آپ کو پیدا ہونے سے لے کے جنت میں جانے تک جتنے مرحلے ہیں، قبر میں جانے سے لے کے جنت میں جانے تک جتنے مرحلے ہیں، سب پہ آپ کو ضرورت پڑے گی۔ آپ نے حدیث سنی ہے کہ آپ گواہی دیجئے گا، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، سنا ہے آپ نے؟ حدیث صحیح ہے، درست ہے، لیکن بخاری اور مسلم میں صرف ایک ہی ہے حدیث۔ بخاری اور مسلم میں جو روایت ہے اس میں یہ روایت ہے کہ قبر میں صرف رسول اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ 3 سوال ہوگا۔ اسی طرح اور کتابیں بھی موجود ہیں، شواہد اور اہل سنت کی بڑی کتاب ہے، جس سے موجم الاوسط، موجم الکبیر، امام طبرانی کی کتاب ہے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں 4 سوال ہوں گے۔ قبر میں سوال ہونے کے حوالے سے دیکھیے، بخاری کہہ رہی 1 سوال ہوگا، مسلم کہہ رہی 1 سوال ہوگا، مشکات کہہ رہی 3 سوال ہوگا، تو پتہ چلا یہ فکس کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کتنے سوال ہوں گے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے سوال کر لے، سمجھے آپ؟ اسی طرح امام طبرانی کون ہے؟ 4 صدی کے مجدد ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اہل سنت کے امام ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب موجم الاوسط میں نقل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں 4 سوال ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 4 سوال ہوں گے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں، ان کے نام کا دم بھرنے والوں، سنو 4 سوال ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلا سوال پوچھا جائے گا تم نے مال کہاں سے کمایا؟ دوسرا سوال پوچھا جائے گا تم نے مال کہاں خرچ کیا؟ تیسرا سوال ہوگا تم نے جوانی کیسے خرچ کی؟ چوتھا سوال
فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من اہل بیت، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ تو قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغل میں مولائے کائنات کھڑے تھے، مولائے کائنات کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا یہ علی میری اہل بیت۔ منبر پہ بھی علی ہے، مسجد پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی۔ آپ علی سے جان نہیں چھڑا سکتے، ہر جہاں علی ملیں گے تن دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے۔ آپ یہ جان لیجئے کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کو مولائے کائنات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ قبر میں جائیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے، رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی جوانی آپ نے مال کہاں سے کمایا، اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور قیامت کے دن کس دن؟ قیامت کے دن قرآن میں آیت کریمہ اس کا ترجمہ ہے کہ ان کو اٹھاؤ، ان سے سوال کیا جائے۔ جہاں اس کی تفسیر دیگر ہے، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو ان کی قبر سے اٹھاؤ، میدان محشر میں لاؤ تاکہ ان سے ولایت علی کے بارے میں آپ قبر میں جائیں گے وہ علی کے بارے میں سوال ہوگا، آپ قبر سے اٹھیں گے تو مولا کے بارے میں سوال ہوگا، آپ میزان پہ آئیں گے تو آپ کو مولائے کے بارے میں سوال ہوگا۔ کتاب کا نام نوٹ کریں الصواعق المحرقہ، لکھنے والے کا نام ابن حجر مکی الہیثمی شافعی القادری، قادری سلسلے کے بہت بڑے محدث ہیں۔ اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں کہ مومن کے نام اعمال کا عنوان محبت علی، یعنی آپ نے کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی ہوگی جس پہ نام نہ لکھا ہو، جس پہ نام نہ لکھا ہو، ایسی کوئی کتاب نہیں ہوتی۔ ہر کتاب کا نام ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے نا، ہر کتاب کا نام ہوتا ہے، بنا نام کی کوئی کتاب نہیں ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو نامہ اعمال جو آپ کا ہے وہ بھی ایک کتاب ہے، حدیث پاک ہے، اور یہ ابن حجر مکی ابن عساکر سے تاریخ مدینہ دمشق سے روایت لائے ہیں۔ سب ریکارڈ کریے، سب نوٹ کریے، حوالہ نہ ملے تو ہم سے مانگیے، ہم آپ کو پیش کریں گے۔ کوئی اس مجلس میں انکاری نہیں ہے، اگر کوئی انکاری ہو اس دھڑے کا یا اس دھڑے کا، اس کو بھی روایت اور حوالے دے سکتے ہیں، فتاوی رضویہ سے بھی حوالے دے سکتے ہیں، الحمدللہ۔ خیر بات سنیں، میں عرض کر رہا تھا کوئی ایسی کتاب دیکھیے جس کا نام نہ ہو، آپ میں کسی نے بولیے 2.5 کلو کا سر نہیں 50 گرام کی زبان ہلائیے، کوئی ایسی کتاب دیکھی جس کا نام نہ ہو؟ نہیں ہوتی۔ تو نامہ اعمال بھی ایک کتاب ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مومن کے نامہ اعمال کی جو کتاب ہوگی نا، اس کا ٹائٹل ہوگا محب علی۔ آنے والوں کے نامہ اعمال پہ کتاب پر لکھا ہوگا یہ محب علی ہے۔ نعرہ لگوا لیجیے، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، خود نعرہ لگائیے۔ مومن کے نامہ اعمال پہ لکھا ہوگا محب علی۔ ایمان سے بتائیے رسول اللہ نے کیا نہیں فرمایا؟ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اے علی آپ کی محبت ایمان ہے، جس کی محبت ایمان ہے، اگر ہمیں اور آپ کو پتہ ہے تو فرشتوں کو پتہ نہ ہوگا؟ فرشتے جب دیکھیں گے کہ نامہ اعمال پہ محب علی لکھا ہے تو پھر کیا وہ کھولیں گے اور حساب لیں گے؟ لیکن آپ مت سمجھیے کہ آپ اور فیضان وارسی محب علی ہے، کائنات میں نہ آپ محب علی ہیں نہ ہم محب علی ہیں۔ اس بات پہ اگر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ اس مجلس محب علی ہونے کی شرط اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میثم تمار سے پوچھئے، پیغمبر سے پوچھئے، عمر سے پوچھئے، میثم سے پوچھئے، مقدام سے پوچھئے، سلمان سے پوچھئے، ابو سعید خدری سے پوچھئے، وہ بتائیں گے۔ یہ جو آپ دم بھرتے ہیں کہ ہم محب علی ہیں، فلانا محبت نہیں کرتا، شرم کیجئے۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر آپ کے دل میں محبت حیدر کرار آ جائے تو آپ دوسرے کو ناسبی اور خارجی کہتے پھرے۔ آپ کو چاہیے سر جھکائیں اللہ کی بارگاہ میں،
اور شکرانہ ادا کریں، شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے سینے میں محبت علی ڈالی، اہل بیت کی غلامی ڈالی، اور جس کے دل میں محبت علی ہوتی ہے وہ زبان سے کبھی کہتا نہیں ہے کہ میں محبت علی میں گرفتار ہوں۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، آپ کو بتاؤں سرکار عالم پناہ کا آستانہ ہے، میں نے جتنا پڑھا سمجھا، سرکار عالم پناہ نے یہ ضرور فرمایا کہ تمام صحابہ کی عظمت، ان کا مقام بجا ہے، اہل بیت کی محبت نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اشاروں میں آپ نے یہ فرمایا، کون کہہ سکتا ہے کہ مولا کائنات کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اہل بیت کی محبت کا جام پلانے والے ہیں، ہم کو پنجتن کے در تک لے جانے والے ہیں، لیکن ایک قول لا دیجئے جس میں دعویٰ کیا ہو سرکار عالم پناہ نے کہ مجھے محبت علی ہے، میں علی کی محبت میں گرفتار ہوں، یا میں اہل بیت کا غلام ہوں۔ جہاں فرمایا تو کہیں فرمان اگر ملا تو فرمایا کہ سنا سنا ہم علی کے وارث ہیں، علی ہمارے وارث ہیں۔ دعویٰ مت کریے، دعویٰ دلیل مانگتا ہے، جس نے دعویٰ کیا اس سے امتحان لیا جاتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، اس طرح جھنجوڑیں گے جیسے زلزلہ آتا ہے، تم کو جھنجوڑ کے رکھ دیں گے۔ دعویٰ مت کریے، اگر آپ اپنی گردن پہ چھری چلوا نہیں سکتے، یعنی محبت علی میں اگر آپ اپنا جان و مال قربان نہیں کر سکتے، اپنے اندر جھانک کے دیکھیے تو کبھی دعویٰ مت کریے۔ اچھی بات ہے ہم حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں، ہم کو ان سے نسبت ہے، عقیدت ہے، اللہ ہمیں انہیں سچا پکا غلام بنائے۔ یہ ایک نصیحت کے طور پہ ایک جملہ تھا جو ذمہ داری کے حوالے سے میں نے ادا کیا، اگر کسی کو برا لگا ہو تو معاف کیجیے گا، لیکن الحق کو مر، سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ لہذا آپ کے دل میں دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اگر تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی محبت سما جائے تو اپنی ماں کو دعائیں دو کہ اس نے خیانت نہیں کری۔ یہ آپ نے یہی کہا نا، ماں کو دعا دو، یعنی ماں کو دعا دو اور خود شکر ادا کرو۔ سینہ اگر پیڑ پھلدار ہوتا ہے تو جھکا ہوتا ہے، سینے میں حب ولایت علی ہوتی ہے تو وہ جھکتا ہے، وہ اگڑتا نہیں، دوسرے کے عیب نہیں دیکھتا۔ تو بروز قیامت جب نامہ اعمال محب علی کا پیش ہوگا تو کیا اس کو کھولا جائے گا؟ فرشتے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ محب علی ہے، اس سے کیا سوال جواب کرنا، اس سے تو جو پوچھو گے یا علی کہے گا، اس سے جو پوچھو گے یا علی کہے گا، اس کے بعد ہر سوال کا جواب ایک ہے، یا علی۔ آپ یہاں سے آگے بڑھیے، آپ قبر میں گئے تو آپ سے مولا کائنات کے بارے میں پوچھا گیا، اہل بیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ جب اٹھائے گئے تو آپ سے ولایت علی کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ جب میزان پہ نامہ اعمال تولنے لگے تو وہاں آپ کو حضرت حیدر کرار کی محبت، ان کی غلامی کام آئی۔ آگے بڑھیے، کوثر پہ پہنچیے، جامع کوثر پہ پہنچیے، حضرت مولا کائنات ساقی کوثر ہیں۔ ہم اور آپ سنتے آئے ہیں کہ رسول اللہ ساقی کوثر ہیں، مگر یہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ بھی ساقی کوثر ہے اور مولا علی بھی ساقی کوثر ہیں۔ ہاں یہ دونوں بات سچ ہے۔ ذرا سوچئے، جب بادشاہ کا وزیر موجود ہوتا ہے تو کب بادشاہ ان کے خود کام کرتا ہے؟ جب رسول اللہ ان کے وزیر مولا کائنات اور ان کی اہل بیت موجود ہوں گے تو رسول اللہ کو کب ضرورت ہے کہ ان کے خود کام انجام دیں؟ حدیث پاک میں موجود ہے، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی آپ کو 5 چیز ایسی ملی ہے جو دنیا اور ما فیہا میں، یعنی دنیا اور دنیا کے بعد آخرت میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 میں سے ایک بتاتا ہوں۔ آپ قبر میں گئے، علی، آپ قبر سے اٹھے، علی، آپ میزان پہ گئے، علی، آپ کوثر پہ آئے، سنیے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت اگر آپ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں اور آپ کے دل میں رسول اللہ کے لیے حرکت نہیں ہوتی تو جان لیجئے ابھی آپ یا تو جعلی ہیں یا تو کمزور ہیں یا تو کہیں نہ کہیں شیطان کے وسوسے میں ہیں۔ شیطان کے حربوں سے بچیے، شیطان کے حربوں سے بچیے کہ آپ جانیے، یاد رکھیے کہ جس مولا کائنات کا علم آپ نے اٹھا رکھا ہے
جن کی غلامی کا آپ دم بھرتے ہیں، جن کے نام کا پٹا گلے میں ڈال رکھا ہے، وہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا، جو کچھ بھی میرے سینے میں آیا، وہ علم ہو، وہ عرفان ہو، وہ معرفت ہو، وہ حقیقت ہو، جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ رسول اللہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ نعرہ ہمیشہ شروع کریے تکبیر سے اور حیدری پہ ختم کریے۔ یہ آپ نعرہ تکبیر آپ کی پہچان ہے، رسول اللہ نے اسی وجہ سے لوگوں کی اذیتیں سہی ہیں، اس کو مت چھوڑیے۔ یہ وہ نعرہ ہے جو مولا کائنات لگاتے تھے، کیوں بھول جاتے ہیں آپ قبر سے نکلے، آپ کو قبر میں گئے علی ملے، آپ کہاں قبر سے اٹھے، ان سے سوال کیا گیا ولایت علی کے بارے میں، آپ میزان پہ پہنچے، مولا کائنات کام آئے، آپ میزان سے آگے کوثر پہ پہنچے۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں حدیث لاتے ہیں، غور سے سنیے اور شور مت کریے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، اے علی بروز محشر آپ اس کو کوثر کا جام پلائیں گے جس کو آپ پہچانیں گے۔ کیا؟ جس کو آپ پہچانیں گے اس کو جام کوثر پلائیں گے۔ جام کوثر پینے کے لیے آپ حضرت علی آپ کو پہچانے، یہ لازمی ہے، اور اگر آپ کا تعلق حضرت علی سے مولا کائنات سے نہیں ہے تو جان لیجئے حضرت مولا کو اسی روایت کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کو چاہو گے اس کو پلاؤ گے، اور جس کو نہیں پہچانیں گے اس کو آگ کے کوڑے سے مار مار کے بھگائیں گے۔ قبر میں علی، اٹھے تو علی، میزان پہ علی، آپ کوثر پہ پہنچے تو علی، کوثر سے آگے بڑھیے، آپ پل صراط پہ پہنچیے، پل صراط پہ مولا کائنات کہاں نظر آتے ہیں؟ ذرا سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حضرت ابو بکر کی زبان سے سنیے۔ کتاب کا نام میں نے پچھلی تقریر میں لیا تھا، مناقب مرتضوی، لکھنے والا سید زادہ، اللہ کا ولی، عالم، فاضل، عارف حضرت سید صالح کشفی حنفی ترمذی رحمت اللہ علیہ۔ آگرے میں مزار ہے، کسی بھی مسلمان سے پوچھئے کہ مجھے ستارے ہند جانا ہے، آپ پہنچ جائیے گا، ان کی مزار وہاں پر ہے۔ وہ اپنی کتاب مناقب مرتضوی میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے ابو تراب، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ ان کانوں سے سنا ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے اپنے انہی کانوں سے سنا ہے یا علی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اب بروز قیامت پل صراط سے وہی پار ہو پائے گا جس کو علی لکھ کر اجازت دے، جس کو علی لکھ کے دیں گے۔ Now he has been certified to pass over the پل صراط bridge، تو وہ پار کر پائے گا۔ جس کو علی نہیں لکھ کے دیں گے وہ کٹ کے مر جائے گا، جہنم میں جل جائے گا، گر جائے گا۔ تو پروندہ، اور یہ روایت صرف حضرت ابوبکر سے نہیں اور لوگوں سے بھی ہے۔ آپ یاد رکھیے حضرت عمر سے روایت ہے، سن رہے ہیں آپ کا ذہن حاضر ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، جو مجھ سے سن رہا ہے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے، میں نے سنا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کس نے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر سب لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی یہ فضیلت آپ کو کس نے بتائی؟ حضرت عمر نے بتائی۔ وہ لوگ جو حضرت عمر کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں ان کو لمحہ فکریہ ہے، وہ سوچیں۔ ہمیں چاہیے اگر ہم کسی کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، ہم کو آپ جس سے لو لگا چکے ہیں اس سے لو لگائیے، کسی دوسرے کا وقت آپ کو ملنا نہیں چاہیے۔ آپ پازیٹیو باتیں کریے، آگے بڑھیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ جہنم کو پیدا نہیں کرتا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے سنا رسول اللہ نے فرمایا کہ علی جس کو پروانہ لکھ کر دیں گے وہی پل صراط سے پار ہو پائے گا۔
بخدا میں کہتا ہوں اس کے آگے حضرت علی نے فرمایا اے ابو بکر میں اس کو ہی لکھ کر دوں گا جس کے دل میں آپ کی تعظیم ہوگی۔ جی یہ ایک ہی حدیث کے جملے ہیں، میں دو حدیث کو جوڑ کے نہیں بتاتا، کاٹ چھاٹ کے بولنے والا نہیں، ذمہ داری سے ایک ہی حدیث کے جملے ہیں، جس کو دیکھنا ہو میں دکھا سکتا ہوں۔ خیر آگے سنیے، پل صراط پہ آپ کو علی کی ضرورت پڑے گی، کوئی کائنات میں ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو رسول اور آل رسول کے بنا نجات مل جائے۔ آپ آگے بڑھئے، کتاب کا نام دوبارہ صواعق المحرقہ، حدیث آتی ہے پل صراط پار کریں گے، حدیث موجود ہے کہ جب جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، بلکہ یہاں رک کے ایک مشہور حدیث پڑھتا ہوں امام رضا کے حوالے سے، آپ نے سنا ہوگا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت اور جہنم بانٹنے والے ہیں، سنا ہے آپ لوگوں نے، آپ میں سے لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اس حدیث کی شرح امام رضا نے فرمائی۔ امام رضا کی زبان ہے، ان کی زبان سے ایک حدیث سنیں گے، کیا فرمایا ہے آپ نے، کون سننا چاہے؟ امام رضا 8ویں امام اہل بیت، گلشن زہرا کے 8ویں گلاب، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم بانٹنے والے ہیں، تو علی جنت اور جہنم کیسے بانٹیں گے پتہ ہے؟ امام رضا فرماتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو علی کی ضرورت پڑ رہی ہے، پل صراط پار کر لیا ہے، ابھی پھر آپ علی سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، آپ علی سے دامن بچا ہی نہیں سکتے، جہنم میں جائیے اگر علی پسند نہیں ہے تو۔ سنیے حضرت امام رضا کہتے ہیں کہ یہ علی جنت اور جہنم کیسے بانٹیں گے؟ بروز قیامت علی جہنم کے پاس بیٹھ جائیں گے اور جہنم سے کہیں گے یہ لے یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے۔ آگے اس سے مرحلہ سنیے علی پھر کام آئے، آگے بڑھئے، حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ یہ روایت آپ اسی سند سے سنیں، ابن حجر مکی روایت نقل کرتے ہیں کہ جب جنت اور جہنم بڑھ جائے گی، سن رہے ہیں آپ، جب جنت اور جہنم بڑھ جائے گی تو جہنمی جہنم کو جا چکے ہوں گے، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، تو آواز غیب سے آئے گی ان کو روکو، سب کو روکا جائے گا، روکنے کے بعد سوال ہوگا، فَاسْأَلُوا ان سے سوال کرو ولایت علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جنت مل چکی ہے اس کے بعد بھی سوال، یہ میں نے بہت سوچا ایسا کیوں ہوگا، مجھے اتنا سمجھ میں آیا اپنی ناقص عقل سے کہ یہ شاید اس لیے ہوگا کہ جنت میں الگ الگ مرتبے ہیں، جو جتنی محبت رکھنے والا ہوگا اس کو اس مرتبے کے حساب سے جنت ملے۔ سمجھے بات آپ؟ ابھی اچھا جنت میں چلے گئے، ابھی کہاں گئے ہیں آپ جنت میں؟ ابھی باقی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی خوش ہو جائیں گے، اللہ نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو اور آپ کے چاہنے والوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو بخش دیا۔ لیکن یاد رکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چھٹے سانڈ ہو جائیں، شریعت چھوڑ دیں، کفر کرنے لگے، یہ بشارت ہے۔ اچھا پھر آپ ہم سے سوال کریں کہ ہم پہلے سے نیک رہیں، شریعت کے پابند رہیں، نماز روزہ کریں تو اس کی کیا ضرورت؟ یہ آپ پہ فرض ہے، اس کا معاملہ منحصر ہے اللہ کی مرضی پہ، قبول کرے نہ کرے۔ علی کی محبت وہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے جبریل کو، لیجئے روایت لیجئے، جبریل کو اور میکائیل کو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ بتاؤ میں نے تم دونوں کو بھائی نہیں بنایا؟ کہا ہاں بنایا ہے۔ کیا جبریل تم میکائیل کے لیے اپنی جان دو گے؟ نہیں دیں گے۔ میکائیل تم جبریل کے لیے اپنی جان دو گے؟ نہیں دیں گے۔ کہا قربان تم دونوں کو بھائی بنایا اور تم دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نہیں دیتے، ذرا دیکھو شب ہجرت ہے، ذرا بستر نبوی دیکھو، علی کو سوتا دیکھو، اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کہہ رہا ہے تم دونوں سنو، مجھے ناز ہے اپنے علی پہ، مجھے فخر ہے اپنے علی پہ، جو بنا فکر کیے اپنے بھائی اور اپنے رسول کے لیے
موت کے بستر پہ چین سے سویا ہے۔ علی وہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے۔ سنیے، ابھی آپ جنت میں نہیں پہنچے ہیں، جنت میں پہنچنے کا منظر سنیے۔ یا علی ہم لوگ جنت میں اس طرح جائیں گے، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے پڑھیں، زور سے پڑھیں، آپ پیچھے والوں کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وصحبہ اجمعین۔ یا علی ہم اور آپ جنت میں ایسے جائیں گے کہ سب سے پہلے میں ہوں گا، پھر آپ ہوں گے، پھر ہمارے پیچھے ہماری اولادیں ہوں گی، ان کے پیچھے ہماری ازواج ہوں گی یعنی ہماری بیویاں ہوں گی، ان کے پیچھے ہمارے چاہنے والے ہوں گے، اور بروز قیامت یا علی سب سے پہلے مجھ سے جو شخص آ کے ملے گا اور مصافحہ کرے گا وہ آپ ہوں گے۔ یا علی جنت کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے، ابھی جنت کھلی نہیں ہے، جنت کا دروازہ جو کھٹکھٹائیں گے یا علی وہ آپ ہوں گے۔ اور سنیے، معراج میں جب رسول اکرم گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کھڑکی، جنت کی کنڈی جب کھٹکھٹائی جاتی ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ وقت کم ہے، خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی آپ جنت میں گئے نہیں، جنت میں اس طرح پہنچیں گے، کس طرح پہنچیں گے؟ جنت میں اس طرح پہنچیں گے، آپ کو ہر جگہ علی کی ضرورت ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے سجاؤ تاکہ پتہ چل جائے تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے۔ جب پتہ چل جائے کون تمہارا دوست ہے تو سمجھ مت لینا، کیونکہ معیار بہت سخت ہے۔ یہ پانی کے بلبلے جو بلتے ہیں ہمارے سینوں میں، جس کو ہم لوگ جوش عقیدت میں محبت علی کہتے ہیں، یہ محبت علی نہیں ہے، یہ ایک عقیدت ہے۔ محبت آپ نے نہیں سنا، کسی بڑے شاعر نے کہا ہے محبت تو سر ہی مانگے ہے، اس پہ کربلا کا سایہ ہے۔ گنائیں آپ کو، گنائیں میسم تمار، آپ سے میں یہی کہتا ہوں کہ مر جائیے، علی علی کرنا مت چھوڑیے۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دو الگ الگ بات لگتی ہوگی کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کے بلبلے ہیں، دم مت ماریے، دم نہیں ماریے، لیکن علی علی کرنا مت چھوڑیے، سلیقہ سیکھیے علی علی کرنے کا، اہل بیت سے سیکھیے، صحابہ سے سیکھیے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کا فتویٰ ہے، حضرت عمر نے فرمایا علی موجود ہو، علی موجود ہو تو کسی کو حق نہیں ہے کہ فتویٰ دے۔ ٹھیک ہے، اور میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ کندھے پہ سوار ہونے والی، ایک روایت اور سنا دیتا ہوں آپ سنیے۔ میں مولا کائنات کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ حضرت علی کا قد جو ہے درمیانہ تھا، چھوٹا تھا۔ کس نے سنا ہے؟ سنا ہے یہ بات؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے جیسے لنا میں نون، لام نون الف، لام بڑا ہے، نون چھوٹا ہے، الف بڑا ہے، سمجھے آپ؟ حضرت علی کا قد چھوٹا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے ذہنوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا قد درمیانہ تھا، چھوٹا تھا۔ ارے جس کا بیٹا غازی عباس جب گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹھتا تھا تو بیٹھنے کے بعد اس کا پیر زمین میں چھلتا تھا۔ آپ ان کے والد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا قد چھوٹا تھا؟ ذرا ہوش کے ناخن لیں، وقت نہیں ہے، ورنہ کسی دن کسی اور موقع پر میں آپ کو بیان کروں گا کہ مرحب کو حضرت علی نے مارا کیسے تھا، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گی کہ حضرت علی کی ہائٹ تھی کتنی۔ خیر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ہر جگہ حضرت حیدر کرار کی ضرورت پڑے گی۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ آپ یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں قمبر کا مولا علی علی، نعرہ لگائیں آپ میں سے کوئی، کیسے لگاتے ہیں آپ؟ قمبر کا مولا علی علی، بوذر کا مولا علی علی، سلمان کا مولا علی علی۔ اس میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے جبریل کا ٹیچر، سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے؟ سنا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، گواہی دیجیے۔ جس نے سنا ہے ہاتھ اٹھائیے، گواہی دیجیے۔ کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ بے شک صحیح ہے۔
دعویٰ دلیل مانتا ہے. قرآن کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم من الصادقین. دلیل، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جبریل کا ٹیچر علی کیسے؟ میں نے خطبے میں پڑھا کہ تمام تر تعریف اللہ کے لیے جس نے انسان کو پیدا کیا اور ملائکہ کا استاد بنایا. آئیے سلطان الصوفیاء شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. محی الدین ابن عربی اپنی کتاب خصوص الحکم میں خطبہ لکھتے ہیں. سنیے، غور سے سنیے. خطبہ لکھتے ہیں، اس میں یہی خطبہ نقل کرتے ہیں جو میں نے پڑھا، وہیں سے لے کے پڑھا ہے. کیا اللہ کی تعریف، تمام تعریف اللہ کی. کس کی بولیے؟ اللہ کی، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بنایا ملائکہ کا استاد. کس کا استاد؟ ملائکہ، فرشتے کا استاد. تو امام الصوفیاء حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی اس کتاب کے خطبے کی جب شرح لکھی گئی تو قصہ کیا ہے یہ اس وقت کھلا. اللہ نے جب جبریل امین کو پیدا کیا، کیا کیا؟ جبریل امین کو پیدا کیا. آپ سن رہے ہیں؟ سننا کون کون چاہتا ہے؟ جبریل کا ٹیچر علی علی. اللہ نے جب جبریل کو پیدا کیا، جبریل ابھی پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے سوال پوچھ لیا، اے جبریل من انت و من انا، تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ جبریل تو ابھی پیدا ہوئے، ہم کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. اب وہ کیا جواب دیں؟ اللہ کی بارگاہ کے جاہ و جلال سے وہ اتنے ہیبت میں تھے کہ وہ جواب دے ہی نہیں پا رہے تھے اور ان کو جواب آتا بھی نہیں تھا. اب جبریل پریشان ہے کیا جواب دیں. تو اس کی شرح میں صوفیاء کرام نے لکھا کہ روح حضرت حیدر کرار مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائی. یعنی مولا کائنات کی روح پاک تشریف لائی اور جبریل سے آ کے کہا، اے جبریل کیوں نہیں کہتے کہ میں من عبد الذلیل و انت رب الجلیل. اے اللہ میں تیرا ایک ذلیل بندہ ہوں، تو ہمارا رب جلیل القدر آقا اور مولا اور خدا ہے. یہ پہلا سبق جبریل کو جس نے پڑھایا اس ذات گرامی ان کا نام نامی مولا کائنات حضرت حیدر کرار امیر المومنین علی بن ابی طالب. یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں جبریل کا ٹیچر علی علی، یہ ہوائی فائر نہیں ہے، یہ یہیں سے لیا گیا ہے. بس بات یہ ہے کہ ہم میں اور آپ میں کتابیں اٹھانے کا شوق نہیں ہے. ہم میں اور آپ میں فیس بک اور واٹس ایپ کا ایسا چسکا لگا ہے کہ آج کل ہر کوئی علامہ واٹس ایپ فاضل فیس بک ہے. کسی نے ترمذی بخاری اٹھا کے دیکھا نہیں ہے، کسی نے مستدرک پڑھی نہیں ہے، لیکن آ کے حوالے دیتا ہے یہ تو اس میں ہے، یہ فلانا میں، یہ فلانا میں. جان لیجئے جس نے بھی سنی ہوئی بات بنا تحقیق کے آگے پہنچائی، رسول اکرم کی حدیث پاک ہے، اس نے جھوٹ آگے پہنچائی. کم سے کم آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، ایک ذاکر تقریر کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ حدیث پیغمبر ہے کہ بروز قیامت کوئی اللہ کی بارگاہ میں 70 انبیاء. کون کون حاضر ہے؟ کون کون سن رہا ہے؟ سوال آنے والا ہے، دھیان سے سنیے گا. بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی نامہ اعمال لے کر آئے گا اور اس کے دل میں بغض حیدر کرار رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو اللہ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا. کیا ہوگا؟ جہنم میں. کیوں؟ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بغض حیدر کرار ہوگا. 70 انبیاء کے برابر اگر نامہ اعمال لے کر آئے. سوال یہ ہے اگر 70 انبیاء کے برابر اعمال لے کے آئے گا تو جہنم میں جائے گا. اگر 80 انبیاء کے برابر لے آئے تو کیا ہوگا؟ جہنم. 90 انبیاء کے برابر اعمال لے آئے تو کیا ہوگا؟ جہنم. 100 انبیاء کے برابر کا اعمال لے آئے تو کیا ہوگا؟ جہنم. کیا ہوگا بتائیے؟ 70 سے زیادہ ہے نا. بات یہاں 70 اور 80 کی نہیں ہے. عربی میں 70 جو ہے کثیر تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے. بھلے یہ حدیث موجود ہو نہ ہو
روایت جس نے پڑھی وہ صحیح ہے غلط ہے اس سے مطلب نہیں، اصول صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت جو پڑھنے جا رہا ہوں مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر کوئی 100 سال کی عمر پائے، کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان زندگی بھر 100 سال زندگی پائے اور عبادت کرے، اتنا روزہ رکھے کہ تار کی طرح باریک ہو جائے، اور اتنا رکوع کرے کہ کمان کے مانند ٹیڑھا ہو جائے، اور اس کے دل میں رائی کے برابر بغض علی ہوگا تو اللہ اسے عظیم جہنم میں ڈال دے گا۔ تو بات یہاں انبیاء سے برابری کی نہیں ہے، بات یہاں سمجھانے کی جتنے بھی اعمال لے کے آ جائے، اگر بغض حیدر کرار اس کے سینے میں ہے تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی پلٹ روایت سنیے، اس کی پلٹ روایت سنیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی کی محبت وہ ہے، رسول اکرم نے فرمایا کہ علی کی محبت وہ ہے جو گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ خطبہ جو پڑھا وہ سمجھایا، اب آیت پہ آئیے، فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، تو ایمان لاؤ اللہ پہ، اس کے رسول پہ اور اس نور پہ جو نازل کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت سارے لوگوں نے الگ الگ باتیں کری ہیں۔ یاد رکھیں کبھی قرآن پاک کی ایک تفسیر نہیں ہو سکتی، اللہ کا کلام ہے، اس کے معنی لامحدود ہیں، اس کی تفسیریں بھی لامحدود ہیں۔ آپ کو پتا ہے غوث پاک اکثر ایک ایک آیت کی 40 ظاہری 40 باطنی تفسیریں کیا کرتے تھے۔ بیٹھ جائیے۔ 40 ظاہر 40 باطنی تفسیر کیا کرتے تھے۔ تو اس کی ایک تفسیر جہاں پہ یہ موجود ہے کہ نور اللہ پہ ایمان لانا ہے، رسول اللہ پہ ایمان لانا ہے، اور اس نور پر ایمان لانا ہے جو نازل کیا گیا۔ جو لوگوں نے اس کی تفسیر، مفسرین کرام نے اس کی تفسیر لکھا ہے کہ نور سے مراد ہے قرآن۔ تو جہاں یہ روایت موجود ہے وہاں پہ دوسری روایت بھی موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے الولایہ، لکھنے والے امام طبرانی۔ یہ امام طبرانی کوئی شیعہ نہیں ہے، سنی ہے، امام اہل سنت ہیں۔ اعلیٰ حضرت ان کو اپنے کتاب فتاوی رضویہ میں امام لکھتے ہیں، سمجھے آپ؟ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، یعنی امام اہل سنت ہے۔ امام طبرانی جو ہے، یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان سے کہو کہ تم جس کے ماننے والے ہو انہوں نے کیا لکھا ہے، آؤ دیکھو۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ امام طبرانی الولایہ میں لکھتے ہیں غدیر خم کے روز اللہ سے، غدیر خم کے روز رسول اللہ سے زید ابن ارقم نے سوال کیا، رسول اللہ سے غدیر خم کے روز زید ابن ارقم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، یا رسول اللہ سن رہے ہیں آپ، یا رسول اللہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو نازل کیا گیا۔ یا رسول اللہ ہم یہ تو سمجھ گئے ایمان لانا کیا ہوتا ہے، ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، ہم رسول اللہ یا رسول اللہ آپ پہ ایمان لے آئے، اس پر ایمان لانا ہے۔ غدیر خم کے روز کس دن غدیر خم کے دن زید ابن ارقم نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اللہ پہ ایمان لانا ہے یہ سمجھ گئے، یا رسول اللہ آپ پہ ایمان لانا ہے یہ سمجھ گئے، اب ہمیں یہ بتائیے یہ نور کون سا ہے جس پہ ایمان لانا ہے؟ غدیر خم کے روز حضرت مولا کائنات کی پشت مبارک پہ رسول اکرم نے ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا اے زید ابن ارقم اس نور سے مراد یہ علی ہے جس پر ایمان لانا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدو مجالسکم بذکر علی جن، کہ تم اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے سجایا کرو، علی کی محبت ایمان ہے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے۔ بہت کچھ ابھی کہنے کو ہے، المختصر کہ جس ذات گرامی کا وصف کمال کوالٹی لفظوں میں نہیں آ سکتی، تو یہ رات بھی تھوڑی ہے، میرا علم بھی بہت تھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے تو اختصار سے کام لیتے ہوئے پھر بھی 40 منٹ ہو گیا ہوگا لگ بھگ، میرے خیال میں کافی وقت ہو گیا، میں نے سوچا تھا 20-25 منٹ بیان کروں گا لیکن کافی ہو گیا۔ کسی اور موقع پر مفصل 2-2.5 گھنٹہ بیان ہوا تو آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ یہ جان لیجئے کہ آپ کی بقا
तवल्लाए हजरत हैदर कररार में है, उनकी इत्तिबा में है। मौलाए कायनात को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो या अली के नारे लगाएं, उनको ऐसे लोग पसंद हैं, उनको ऐसे लोग पसंद है जो उनके कहे पे चलते हैं। ये आप उनको उनसे मोहब्बत करने वाले की ख्वाहिश नहीं है, उनको ऐसा शख्स पसंद है जो उनके कहे पे चलता हो। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है तवल्लाए हजरत हैदर कररार, मौलाए कायनात की विलायत, उनकी मोहब्बत, उनकी अजमत, उनकी शान, उनकी फजीलत के सदक़े में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुजस्सम के सदक़े में मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आज की महफिल का सबक ये है कि फिर दोहरा रहा हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौलाए कायनात ने फरमाया कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो रसूल अल्लाह की नालैन का सदका है, रसूल अल्लाह की नालैन का सदका है। कभी मौलाए कायनात ने ये कहा कि मैं उनका भाई हूँ, मैं उनका भाई हूँ, तो कभी ये कहा मैं तो उनकी जूतियाँ टाकने वाला हूँ। तो याद रखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी दिल वैसे ही धड़कना चाहिए जिस तरह हैदर हैदर के नारे से हमारे दिल में हरकत होती है। अगर हमारे दिल में हजरत हैदर कररार का नाम लेने से कुछ नहीं होता तो जरा पता करिए कुछ गड़बड़ी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ जिक्र खैर हुआ उसमें कोई गलती, बेअदबी, गुस्ताखी हुई हो तो रब्बे करीम हमको माफ़ फरमाए, हमारे जिक्र करने को और आपका जिक्र सुनने को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए, हमें हमारी इस्लाह फरमाए, हमें सही रास्ते पर अहले बैत की मोहब्बत, पीर और मुर्शिद की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको अहले बैत का सत्ता अता करे, हमको वैसा बना जैसा अहले बैत चाहते हैं, हमको इस तरह बना कि जैसा अहले बैत ने चाहा कि उनको चाहा जाए, हमसे वो काम न लेके जैसे हम चाहते हैं अहले बैत को वैसे चाह रहे हैं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हम अहले बैत बनना चाहें। अल्लाह हमें सल्ला हैदर कररार के सदके, सैयदा ज़हरा के सदके, हसनैन करीमैन के सदके, अहले बैत अलैहिस्सलाम अइम्माए तामीन के सदके, अल्लाह जो जिक्र हुआ उसे कबूल फरमा, गलती को, बेअदबी को, गुस्ताखी को माफ़ फरमा। अल्लाह हम सब की बेहिसाब बख्शिश फरमा। बरोज़ क़यामत हमारा शुमार हज़रत हैदर कररार के गुलामों में होना चाहिए। वो मौला हमारा जिक्र, हमारा शुमार उनके गुलामों में हो मौला। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।